کوڈ ختم ہوتا ہے تو اس سے آگے لیبارٹری بڑھا ٹیسٹ بھی ہیں اس میں. ہاں جی لیبارٹری ٹیسٹ اچھی چیز ہے. یہ پورا مکمل ہاسپٹل ہے. مکمل ہاسپٹل ہے. مطلب کہ اس پہ میرے خیال سے 2 کروڑ لگا تھا اس پہ. اس میں واش روم سے لے کے مطلب کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہو جہاں پہ کوئی عام پہنچ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ اپنے کو لے کے آپ وہ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر الذین یتبعون الرسول النبی الامی. صدق اللہ مولانا العظیم. جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے اور نبی بھی امی ہے. نبی اور امی کا جوڑ کیا ہے؟ یہ خاص نقطہ توجہ طلب ہے. لفظ نبی نبأ سے نکلا ہے. نبأ کا معنی ہے خبر, تو نبی کا معنی ہے وہ ذات جو باخبر ہو. آگے فرما دیا الامی, ایسا باخبر ہے نبی کہ امی ہے. اور امی کہتے ہیں جو کسی سے کچھ نہ پڑھا ہو. اب یہ جو لفظ امی ہے اس کے 2 ترجمے ہیں. ایک باخبروں کا ترجمہ ہے, ایک بے خبروں کا ترجمہ. تو بے خبر لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے امی کا ترجمہ کیا معاذ اللہ ان پڑھ. تو جو امی کو ان پڑھ کہتا ہے وہ خود بے خبر ہے. دوسری طرف قرآن نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا. منہم, ان میں سے. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ, تاکہ ان پر ہماری آیتیں پڑھے. اور بھیجا ان پڑھوں میں تاکہ انہیں پڑھائے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کبھی ان پڑھ بھیجا جاتا ہے. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں اس رسول کو ان پڑھ کہنے والوں سنو, ان پڑھوں کی طرف تو بھیجا ہے اور بھیجا میں نے ہے. اگر میں نے ان پڑھوں کی طرف پڑھانے کے لیے ان پڑھ بھیجا ہے سو اس تصور کی نفی ہو گئی. فرمایا پیروی کرو اس رسول کی جو نبی ہے یعنی باخبر ہے. تو پتہ پھر معلوم ہوا باخبر ہے تو امی کا معنی کیا ہوا. یہ تو پتہ چل گیا کہ حضور کا امی ہونا اس سے مراد نہ بے خبر ہونا ہے نہ ان پڑھ ہونا ہے. تو نبی کے ساتھ امی کا لفظ جوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو فرمایا سنو اس رسول کو بھیجا ہے جو باخبر ہے, مگر امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کسی اور نے اسے کوئی خبر نہیں دی, ساری خبر اس کو خدا نے دی ہے. ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے, مگر چونکہ امی ہے اس لیے دنیا میں کسی سے پڑھ کے نہیں آیا, صرف اللہ سے پڑھ کے آیا ہے. اگر دنیا میں کسی سے پڑھ کے آیا ہوتا تو پھر جس سے خود پڑھ کے آیا ہوتا وہ اس کے پڑھائے جانے سے خارج ہو جاتا. یہ تو آیا ہے کہ ہر ایک کو پڑھائے, تو جو ہر ایک کو پڑھانے آیا ہے وہ خود کس سے کیا پڑھے گا؟ سب کچھ خدا نے پڑھا دیا. اور کب سے پڑھایا؟ جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ لفظ سے امی ہے. کا ایک معنی ہے ماں. ماں کو عربی میں کہتے ہیں. تو اشارہ ماں کی گود کی طرف چلا گیا. اور فرمایا یتبعون الرسول النبی الامی. چونکہ ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے, جب ان کی والدہ حضرت مریم انہیں لے کر آئیں اور ان کو پنگوڑے میں رکھ دیا, پنگوڑے میں, تو لوگوں نے پوچھا کہ مریم تمہاری ماں تو ایسی نہ تھی, تم ایسی کہاں سے بن گئی؟
یہ بغیر شادی اور بغیر باپ کے یہ بچہ بیٹا کہاں سے لائی؟ حضرت مریم نے پہلے ہی اس کا جواب اللہ پاک سے لے لیا تھا کہ باری تعالیٰ لوگ مجھے کہیں گے تو کیا جواب دوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا چپ رہنا اور اس عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا اور کہنا میرا روزہ ہے، میں کلام نہیں کر سکتی، خود اسی آنے والے سے پوچھ لو، اسی آنے والے سے پوچھ لو، ماں بولی اسی امی سے پوچھ لو۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ چھوٹا بچہ پنگوڑے میں یہ کیا بولے گا؟ تو وہ بول اٹھے قال انی عبداللہ، پنگوڑے میں بول اٹھے کہ تم پوچھ کر تو دیکھو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی بعثت کا، مگر توجہ طلب بات ہے یہ اعلان پنگوڑے میں کیا، یہ اعلان پنگوڑے میں کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور میں جہاں ہوں میری وجہ سے برکت ہی برکت ہوگی۔ جب پنگوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو پورا قرآن پوری انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو امی نہیں کہا گیا، انہوں نے علم کا ظہور پنگوڑے میں کیا۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی ہے اور نبی امی ہے، یعنی یہ وہ باخبر نبی ہے کہ اسے ساری خبر اس وقت سے تھی جب امی ماں کے پیٹ سے نکلا، یہ ماں کے پیٹ سے عالم بن کے نکلا ہے، ماں کے پیٹ سے باخبر ہو کے آیا ہے۔ لوگ دنیا میں آ کر خبر لیتے ہیں، یہ ماں کی پیٹ میں باخبر تھا۔ اللہ اللہ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن میں جب آپ پنگوڑے میں تھے، بات پنگوڑے کی ہو رہی تھی، پنگوڑے میں تھے تو بڑی عجیب بات ایک روز میں نے دیکھی تھی، ایک روز میں نے بڑی عجیب بات دیکھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس بتا تو صحیح کیا بات عجیب دیکھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں آیا آپ پنگوڑے میں تھے، آپ کے پاس کوئی اور آپ کو کھلانے والا نہیں تھا، تو آپ لیٹے تھے، میں آپ سے ملنے آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بات ہے، تو پنگوڑے میں تھے، میں ملنے آیا، آپ اکیلے تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا آسمان کی طرف تو 14ویں رات کا چاند دائیں بائیں ادھر ادھر ہلتا تھا، بھاگتا تھا، آسمان پر چاند حرکت میں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان پر 14ویں رات کا چاند آج معمول سے ہٹ کر، نظام سے ہٹ کر اتنا تیزی سے گردش پذیر کیوں ہے؟ اچانک میری نظر پنگھوڑے پر پڑی، آپ پنگھوڑے میں تھے، کھیل رہے تھے، دونوں ہاتھوں کو جدھر جدھر میرے مصطفیٰ آپ کی انگلیاں ہلتی تھی چاند ہل جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا چچا عباس